الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اسلام کے 5 بنیادی اصول ہیں۔ ایک تو کلمہ توحید، دوسرے نماز اور تیسرے روزہ۔ یہ نماز کلمہ توحید بھی ہر انسان کے اوپر لازم ہے، اور نماز بھی ہر عاقل بالغ مرد پر اور عورت پر سب پر فرض ہے، اور روزہ بھی رمضان آنے پر سبھی پر فرض ہے۔ اگر کچھ خاص حالات بھی ہوں تو معاف تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کی قضا کرنی پڑے گی، وقت کی معافی ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور ایک چوتھا رکن جو ہے وہ ہے زکوٰۃ۔ یہ زکوٰۃ ہر کسی کے اوپر فرض نہیں ہے، لیکن جس پر فرض ہے اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے اور روزہ فرض ہے۔ جس طریقے پر نماز پڑھنا ضروری ہے اور روزہ رکھنا ضروری ہے، اسی طریقے پر زکوٰۃ کا ادا کرنا بھی ضروری ہے جس کے اوپر فرض ہے۔ اب یہ فرض کس کے اوپر ہے؟ فرض اس کے اوپر ہے جو شریعت کی نگاہ میں مالدار ہو۔ اور مالدار شریعت کی نگاہ میں کون ہے؟ شریعت کی نگاہ میں مالدار وہ ہے جس کے پاس 612.5 گرام چاندی ہے، آج کے حساب سے تقریباً 2.25 لاکھ روپے کی چاندی بیٹھتی ہے، اور یا 87.5 گرام سونا۔ یہ پہلے جو تولے کا حساب تھا، تولا وہ 12 ماشے کا ہوا کرتا تھا، اب گرام میں تولا ہو گیا ہے، اس لیے 87.5 گرام سونا یا 612 گرام چاندی، اگر یہ کسی کے پاس ہے یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی مالیت کی نقد رقم ہے، یعنی کہ چاندی کی مالیت کم ہے تقریباً 2.25 لاکھ، سونے کا نصاب تو بیٹھے گا تقریباً 14 لاکھ کے آس پاس، لیکن چاندی کا نصاب بیٹھے گا تقریباً 2.25 لاکھ روپے۔ تو اگر چاندی کے حساب سے ہمارے پاس نقد رقم ہے یا سونا چاندی ہے یا پھر تجارت کا مال ہے، یا پھر یعنی دکان ہے اس کے اندر مال بھرا ہوا ہے، یا پھر فیکٹری ہے اس میں آپ خرید کر کے اپنا مال بنا کر کے بیچتے ہیں، تو یہ بھی تجارت کا مال ہے۔ اب اگر اتنی مالیت کسی کے پاس ہے تو وہ شریعت کی نگاہ میں مالدار ہو۔ اب یہ ہے کہ اتنا مال آنے کے بعد سے اس مال کے اوپر 1 سال گزر جائے، اس مال کے اوپر 1 سال گزر جائے۔ اب سال گزرنے کے اندر بھی تھوڑی سی ایک غلط فہمی ہے، اسے ساتھ ساتھ دور کر دو۔ ہر مال کے اوپر سال گزرنا ضروری نہیں ہے، ہر مال کے اوپر سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ آج آپ صاحب نصاب بنے، یعنی شریعت کی نگاہ میں مالدار بنے، اتنا پیسہ آج آپ کے پاس آ گیا، جب 1 سال پورا ہو جائے گا تو اس دن جتنا بھی آپ کے پاس پیسہ ہے اس سارے کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی، چاہے وہ اس میں 1 دن پہلے آ کر کے بہت سارا ملا ہو، چاہے 1 دن پہلے بھی آ کر کے اس میں ملا ہو، تب بھی اس کے سارے کے اوپر سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ بس سال کا حساب یہ ہوگا کہ پورے سال آدمی صاحب نصاب رہا، اب جو آپ کے پاس مال آ گیا ہے اس کے اوپر آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، سارے مال کے اوپر، چاہے 2 دن پہلے آیا، 2 مہینے پہلے آیا، 6 مہینے پہلے آیا، 10 دن، ہر مال کا الگ الگ حساب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، پھر یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا آدمی کو غفلت کے اندر کہ میں کب صاحب نصاب بنا، یہ
پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ میں کب صاحب نصاب بن گیا، کب میرے اوپر اتنا پیسہ میرے پاس آ گیا کہ میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے۔ تو اب اگر اس کا کوئی ایسا موقع ہے کہ اس کا حساب لگایا جا سکتا ہے، مثال کے طور پر دکان کی ہے اور دکان کی تھی پچھلے سال جنوری میں، تو پچھلے سال جنوری میں دکان کی تھی، تو اس کا مطلب اسی وقت میرے پاس اتنا مال آیا تھا۔ یہ ایک مثال ہے، ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی آپ کے پاس ہو، یہ ایک اندازہ لگانے کے لیے میں بتا رہا ہوں۔ یا آپ کی شادی ہوئی، گھر والوں نے آپ کو سونا چاندی دے دیا، تو وہ سونا چاندی جو آپ کے حصے میں آیا، تو آپ کو تو یاد ہے 6 رجب کو شادی ہوئی تھی، تو 6 رجب کو آپ مالدار ہو گئے۔ تو اسی طریقے پر اگر کوئی ایسا موقع ہے کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، تو اسی دن کا حساب لگا کر کے آپ کو صاحب نصاب اسی دن کی مالیت کی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ بس آدمی نے یہ شروع کر دیا کہ بھائی رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، لیکن جس دن آپ صاحب نصاب بنے تھے رجب میں، اس دن آپ کے پاس تھے 10 لاکھ روپے، اور وہ رمضان میں گھٹ کر کے ہو گئے 6 لاکھ روپے، 7 لاکھ روپے۔ آپ رمضان میں اگر حساب لگا کر کے زکوٰۃ دے رہے ہیں، تو اس دن جس دن زکوٰۃ فرض ہوئی تھی، جتنے پیسے کی آپ نے زکوٰۃ نہیں دی ہے، اتنے پیسے کی زکوٰۃ دن میں باقی رہے گی، اتنے پیسے کی زکوٰۃ دن میں باقی رہے گی۔ تو اس لیے اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی دن متعین نہیں ہے، کوئی دن متعین نہیں ہے کہ ہمارے پاس کہ ہم کب صاحب نصاب بنے، تو ایک دن متعین کر لیں، ایک دن متعین کر لیں، چاہے وہ رمضان ہی کا دن متعین کر لیں۔ اب آگے سے جب بھی رمضان المبارک کے اندر آپ کا حساب لگے گا، تو رمضان المبارک کے حساب سے آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ لیکن یہ جو آپ رمضان کا دن متعین کر رہے ہیں، اس سے پہلے کا جو سال گزرا ہے، اس سے پہلے کا جو سال گزرا ہے، جس میں آپ نے اندازے اور تخمینے کے ساتھ رمضان المبارک کو متعین کیا ہے، تو اس اندازے اور تخمینے والے سال میں کچھ زیادہ نکال دیں، یہ دیکھ کر کے کہ بھائی سال بھر میں میرے پاس زیادہ رقم اتنی تلک آئی ہے، اتنے کا نکال دیتا ہوں، اس اگلے سال سے پھر رمضان المبارک کے حساب سے پھر آپ زکوٰۃ نکال دیا۔ تم دیکھ، اور یہ زکوٰۃ اسی طریقے پر فرض ہے جس طریقے پر نماز پڑھنا فرض ہے، جس طریقے پر روزہ رکھنا فرض ہے، اگر اللہ نے آپ کو صاحب نصاب بنایا ہو۔ اگر آپ شریعت کی نگاہ میں مالدار ہیں تو یہ ایسے ہی ضروری ہے۔ اگر یہ زکوٰۃ نہیں نکالی گئی، اگر اصل میں روزے میں تو کچھ جا نہیں رہا ہے، نماز پڑھنے میں بھی کچھ جا نہیں رہا ہے، اور اس میں جا رہا ہے جیب سے، اور جیب سے نکالنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ لیکن اگر آدمی یہ یقین کر لے، یہ سوچ لے کہ جو کچھ ہے اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، جو بھی کچھ ہے یہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل سے دیا ہے۔ یہ جو میں اسباب لے کر کے بیٹھا ہوں، دکان لے کر کے بیٹھا ہوں، یا ملازمت کر رہا ہوں، یا مزدوری کر رہا ہوں، یا ٹھیکیداری کر رہا ہوں، اگر اللہ چاہے تو اس سب کے باوجود بھی نہیں دے گا۔ اگر اللہ نہ دینا چاہے تو ہم کتنی بھی کوشش کر لیں، اور اس طریقے کی ناکامیاں ہوتی ہوئی ہم نے دیکھی ہوں گی۔ ایک آدمی وہی سبب لے کر کے بیٹھا ہوا ہے، اس کی تجوری بھر رہی ہے، اور ایک آدمی وہی سبب لے کر کے بیٹھا ہوا ہے، اس کی تجوری بھرنے کی بجائے جو پہلے سے موجود تھا وہ بھی خالی ہو رہا۔ یہ تمام مشاہدات اور تجربات ہیں اس بات کے لیے کہ ہم یہ یقین کر لیں کہ دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہاں چوک ہو گئی، یہاں غلطی ہو گئی، اس وجہ سے ایسا ہوا، یہ اتفاق سے نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ اللہ کو دینا نہیں تھا، اس لیے یہ چوک ہوئی ہو۔ تو اسباب دو آدمی ایک ہی طرح کر کے لے کر کے بیٹھتے ہیں، ایک کی تجوری خالی ہوتی ہے، ایک کی بھرتی رہتی ہے،
تو دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے.